عنوان: حضرت لقمان پر چوری کا الزام، ایک سچے غلام کی آزمائش۔ ابتدائی وضاحت۔ اہم نوٹ برائے سامعین و قارئین، یہ واقعہ کسی مسند حدیث یا قرآن سے ثابت نہیں، یہ ایک حقائقی اور اخلاقی سبق پر مبنی قصہ ہے جو مختلف عوامی اسلامی کہانیوں میں بیان ہوتا ہے۔ حضرت لقمان کا اصل مقام قرآن مجید میں حکمت والے بندے کے طور پر بیان ہوا ہے اور ان کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے عظمت بخشی ہے، لہٰذا اس واقعے کو صرف سبق آموزی کے لیے پڑھا اور سنایا جائے، نہ کہ تاریخ یا عقیدے کی بنیاد پر۔ وفادار غلام کی پہچان۔ وہ وقت جب حضرت لقمان ابھی نبی نہ تھے بلکہ ایک غلام کی حیثیت سے کسی امیر شخص کے زیر سایہ کام کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر دن آزمائش سے کم نہ تھا، لیکن وہ صبر، خاموشی اور اخلاص کی مثال بنے ہوئے تھے۔ ان کا مالک ایک نہایت دولت مند اور باغات کا شوقین شخص تھا جو مختلف پھلوں کے باغات رکھتا تھا۔ لقمان انہی باغات کی دیکھ بھال کرتے تھے اور دیگر غلاموں کے ساتھ روزانہ درختوں کی نگہداشت، پانی دینا اور پھلوں کی حفاظت میں مصروف رہتے۔ مالک اکثر پھلوں کو چکھنے کے لیے طلب کرتا اور جب بھی کوئی نیا پھل درخت پر آتا لقمان کو بلا کر لاتا اور کہتا، یہ پھل کیسا ہے؟ حضرت لقمان اس کے ذائقے پر رائے دینے سے گریز کرتے۔ وہ ہمیشہ عاجزی سے کہتے، جو کھایا نہیں اس کے بارے میں کیا کہوں؟ مالک حیران ہوتا کہ یہ غلام ہر حکم بجا لاتا ہے مگر ذائقے پر کبھی رائے نہیں دیتا۔ وہ خاموشی سے خدمت کرتا اور پھر اپنے کام میں جت جاتا۔ ایک دن مالک کو معلوم ہوا کہ باغ کے قیمتی درختوں سے پھل کم ہو گئے ہیں۔ وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے فوراً اپنے تمام غلاموں کو طلب کیا اور پوچھا، یہ کون ہے جو میرے باغ کا پھل چوری کرتا ہے؟ تمام غلام خوفزدہ ہو گئے، کسی نے کچھ نہ کہا۔ مالک نے غصے سے پوچھا، کیا تم سب خاموش رہو گے؟ اچانک کسی غلام نے کہا، مالک اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ کہوں؟ کہو۔ میں نے کئی بار حضرت لقمان کو باغ کے کنارے پھلوں کے پاس کھڑے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے وہ۔ اتنا سننا تھا کہ مالک کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ لقمان، یہ تم نے کیا؟ حضرت لقمان نہ تو گھبرائے نہ ہی چیخے، صرف اتنا کہا، مالک اللہ گواہ ہے میں نے کبھی آپ کے پھل کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مالک نے کہا، اگر تو نے نہیں کھایا تو ذائقہ کیسے پہچان لیتے ہو؟ ہر بار تو چپ رہتے ہو۔ لقمان نے نگاہ نیچی کیے کہا، اس لیے کہ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ جھوٹ بولوں یا اندازے سے بات کروں۔ جو چیز چکھی نہ ہو اس کے بارے میں کچھ کہنا میری تربیت کے خلاف تھا۔ مالک شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ وہ حضرت لقمان کی دیانتداری سے واقف تھا مگر پھل واقعی کم ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے فیصلہ کیا کہ سب غلاموں کی نگرانی کی جائے گی۔ چند دن بعد ایک رات محافظ نے ایک غلام کو باغ سے پھل چراتے ہوئے پکڑ لیا۔ وہی غلام تھا جس نے حضرت لقمان پر الزام لگایا تھا۔ مالک نے ساری بات سنی تو بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے حضرت لقمان کو بلایا اور ان کے قدموں میں گر گیا، اے لقمان مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بلا تحقیق الزام لگایا، تم تو سچائی اور دیانت کا مجسمہ ہو۔ حضرت لقمان نے نرمی سے کہا، مالک میں نے کبھی بدگمانی نہیں کی، نہ ہی آپ سے بدظن ہوا، میرے رب کی عدالت سب سے بڑی ہے، وہ جانتا تھا کہ سچ کیا ہے۔ مالک نے اسی وقت اعلان کیا کہ حضرت لقمان کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے تمام غلاموں کے سامنے کہا، آج سے لقمان میرے غلام نہیں بلکہ میرے مشیر ہیں، ان کا مرتبہ تم سب سے بلند ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت لقمان کی سچائی، صبر اور خاموشی کا پھل انہیں دنیاوی عزت کی صورت میں ملا۔ کچھ وقت گزرا اور حضرت لقمان اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت نہ دی لیکن حکمت کا مقام عطا فرمایا جو صرف بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ سورۃ لقمان۔ سبق: اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ کہ سچ بولنے والا آخر کار کامیاب ہوتا ہے۔ خاموشی، صبر اور یقین ہر آزمائش کا اصل جواب ہے۔ الزام تباہ کرتے ہیں لیکن سچائی عزت دلاتی ہے۔ اللہ کی عدالت ہر لمحہ جاری ہے، وہ ہر دل کی حالت جانتا ہے۔ آخر میں آپ سے سوال: کیا اگر آپ پر بھی کبھی جھوٹا الزام لگے تو آپ حضرت لقمان کی طرح خاموش رہ سکیں گے یا آپ فوری غصے میں رد عمل دیں گے؟